اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اللہم صلی علی محمد وآلہ وطرتہ بعدد کل معلوم لک اللہم صلی علی محمد وآلہ وطرتہ بعدد کل معلوم لک اللہم صلی علی محمد وآلہ وطرتہ بعدد کل معلوم لک اللہم صلی علی محمد وآلہ وطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ سب دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ تعالی 8ویں افطاری ہو جائے گی۔ میں ماسک میرے خیال میں اتار ہی لوں، چونکہ میں بالکل کونے میں ہوں۔ کونے یا رہنے دیتا ہوں چلو، کیونکہ رش شدید، لیکن نہیں یار، ماسک کو اتار دیا جائے۔ ابھی اس وقت کوئی بندہ نہیں ہے پاس تو میں یہ پھولوں کے اندر بیٹھ گیا ہوں جی، یہاں پہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ اصل میں روشنی ہے نا تو اسکرین پہ کوئی خاص نظر نہیں آ رہا۔ مجھے مدیہ کا نام نظر آ رہا ہے، مدیہ ہے، اور کون ہے جی؟ علی فواد رضا کا نام نظر آ گیا مجھے، سفیان احمد کا نام نظر آ گیا جی۔ اس کا مطلب میری آنکھیں ابھی ٹھیک چل رہی ہیں روزے کی حالت میں۔ راک علی بھی آ گیا میرا چیتا۔ راک علی، عید ادھر کرنی ہے یا ادھر کرنی ہے؟ کیوں اماں ابا کو اداس کیا ہوا ہے؟ یہ دیکھیے گا پھول، کیا زبردست نظارے ہیں۔ آج 8 روزے پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے ایریے میں سڑک بن رہی ہے، کوئی CDA والے لوگ جو ہیں وہ کافی ساری مشینیں لے کے آئے ہوئے ہیں سڑک کے اوپر۔ تو میں ذرا تھوڑا سا کونے پہ آ گیا ہوں، میں نے کہا چلیں یا حی یا قیوم۔ یا حی یا قیوم۔ علی حمزہ، وعلیکم السلام علی حمزہ۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ آپ سے ایک کویسچن میں نے پوچھنا ہے، کون جواب دے گا اس کا؟ جب ہم AC والے کمرے میں کافی دیر بیٹھے رہیں اور باہر جون جولائی کی گرمی ہو، اور آپ یک ٹھنڈے کمرے میں ہو، اور جب آپ باہر نکلیں اور کوئی بندہ آپ سے مصافحہ کرے، معانقہ کرے، ملے آپ سے، جو کہ جون اور جولائی کی موسم میں ہے، تو آپ کا وجود اس کو کیسا محسوس ہوگا اور اس کا وجود آپ کو کیسا محسوس ہوگا؟ یہ سوال کا پارٹ A ہے۔ اس کے بعد اس کا جواب دیں، پھر اس کا پارٹ B بھی پوچھتا ہوں کہ میں نے یہ سوال کیوں پوچھا ہے۔ کون جواب دے گا؟ علی؟ کافی بریک لکھا ہوتا ہے نا، تو میری یہاں پہ دھوپ کی وجہ سے۔ جی کامران بھائی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جو لوگ گرمی میں ہیں جون اور جولائی میں، وہ بھی جسم ہے مدیہ، اور جو AC والے کمرے سے نکلا ہے وہ بھی جسم ہے۔ تو دو انسانی جسم دو مختلف کیفیات کے ساتھ ہیں۔
حالانکہ ایک ہی جسم ہے، ایک ہی انسان کے بچے ہیں سارے، لیکن جو اے سی میں بیٹھا رہا کافی دیر وہ ٹھنڈا ہو گیا، اور جو دھوپ میں تھا وہ اس کا وجود گرم ہو گیا۔ اب کچھ دیر کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پارٹ بی، وہ جو اے سی سے نکلا تھا وہ کچھ دیر تک باہر کے موسم میں رہتا ہے، نارمل موسم میں۔ اب وہ جو دونوں بندے ہیں وہ دونوں کا وجود گرم ہو جائے گا، یا اس کو اپوزٹ کر لیں، وہ جو باہر بیٹھا ہوا تھا اس کو اگر آپ اے سی کے کمرے میں لے جائیں تو اس کی آہستہ آہستہ جو سر کی گرمی ہوگی، کانوں کی، آنکھوں کی، وجود کی، کپڑوں کی، وہ ٹھنڈی ہوتی جائے گی۔ یہ اس کا پارٹ بی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان ماحول بدلتا ہے تو مزاج بدل جاتا ہے، یا انسان کا مزاج بدل جائے تو ماحول بدل جاتا ہے۔ میں بڑا غور کرتا ہوں ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ۔ لیکن ایک اور بات بھی ہے، اب میں دوسری طرف جا رہا ہوں، اگلی سچویشن پہ۔ آپ کو بخار ہے خدا نخواستہ، جیسے مجھے ہوا کچھ عرصہ پہلے، رمضان سے پہلے 103۔ آپ اے سی میں بھی ہوتے ہیں تو آپ کا جسم جو ہے وہ گرم ہوتا ہے، برف بھی لگائی جاتی ہے، آپ کو آئسنگ کرتے ہیں نا، کہتے ہیں جی اس کو زیادہ بخار نہ ہو جائے، پٹیاں کریں اس کو، تو ٹھنڈی پٹیوں کے باوجود بخار قائم رہتا ہے۔ اب کیا وجہ تھی؟ اب بھی آپ اے سی والے کمرے میں ہی بیٹھے تھے، لیکن آپ کا جسم گرم کیوں ہے؟ تھے تو آپ اے سی والے کمرے میں، تو کیا وجہ تھی؟ اب اس کا پارٹ سی کر رہے ہیں تھوڑا سمجھنے کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی داخلی مزاج کی کیفیت زیادہ شدتوں والی ہو تو خارجی موسم اس پر اثر انداز نہیں ہوتے۔ جب انسان اندر سے ٹوٹ جائے تو باہر کی تعمیر اس کو مدد نہیں دے سکتی۔ استاد محترم واصف باصفا کے الفاظ میں کہ جب انسان اندر سے ٹوٹ جائے تو تعمیر حیات کی کتابیں اس کی مدد نہیں کر سکتی۔ جب انسان اندر سے آگ میں جل رہا ہو، اس کا وجود آگ میں جل رہا ہو، اس کی سوچیں آگ میں جل رہی ہوں اندر سے بخار کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ جو باہر اس کے نظارے ہیں ان کے ٹھنڈا ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اب سمجھ رہے ہیں؟ اب اس کا پارٹ ڈی آ جائیں، اگلی سچویشن پہ جاتے ہیں، اور یہ میں کسی وجہ سے آپ کو مثالیں دے رہا ہوں۔ آپ کو بخار بھی نہیں ہے، بخار بھی نہیں ہے آپ کو، اے سی بھی چل رہا ہے، یا دھوپ بھی ہے اور آپ کو بخار بھی نہیں ہے، لیکن آپ کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ آپ کہاں پہ ہیں۔ آپ کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ اے سی چل رہا ہے یا سورج سوا نیزے پہ ہے، آپ کو نہیں محسوس ہوتا۔ وہ بھی تو سچویشن ہو سکتی ہے انسانی آبادیوں میں، اس کو کہتے ہیں بے حس ہو جانا۔ کیا کہتے ہیں؟ بے حسی۔ آپ کا جسم جب بے حس ہو جائے، ابھی صرف جسم کو سمجھیں، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ جب کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے اور کچھ عرصے کے بعد اس کا جنازہ ہو تو عام طور پر بالعموم گرمیوں میں اس کو کولڈ سٹوریج کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، مردہ خانے جس کو کہا جاتا ہے۔ وہ جو ڈیڈ باڈی ہوتی ہے اس کو انتہائی لو ٹیمپریچر میں، مائنس ٹیمپریچر میں رکھا جاتا ہے۔ جیسے آپ نے کوئی چیز اے سی میں رکھ دی، کوئی چیز آپ نے فریج کے برف والے خانے میں رکھ دی، یا بعض اوقات برف کے بلاک رکھے جاتے ہیں جسم کے ساتھ تاکہ جسم جو ہے وہ خراب نہ ہو جائے۔ لیکن وہ جو جسم میت جس کو کہتے ہیں، میت، اس کو نہیں پتا کہ دھوپ ہے یا ٹھنڈ ہے۔ کیوں محسوس نہیں ہو رہا اس کو؟ چونکہ وہ بے حس ہو گیا۔ گویا انسان اگر اپنی حسیات سے محروم ہو جائے تو خارجی ماحول اس پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ زندگی اگر اپنی تمام تر حساسیات کے ساتھ، حسیات کے ساتھ، احساسات اور محسوسات کے ساتھ ختم ہو جائے
جیسے ڈاکٹر نے کوئی دانت نکالنا ہوتا ہے تو سن کیا جاتا ہے کوئی چیز، آپریٹ کرنا ہوتا ہے کسی جسم کے حصے کو تو سن کیا جاتا ہے، بالعموم بے ہوش کیا جاتا ہے، اینستھیزیا کیا کہتے ہیں اس کو ڈاکٹرز، وحید بتاؤ کیا کہتے ہیں اس کو، تو وہ ڈاکٹر دیتے ہیں بے ہوشی کا، کلوروفارم سنگھا دیا پرانے وقتوں میں حساب سے۔ تو جب آپ نیند کے عالم میں ہوتے ہیں تو سفر کا پتہ نہیں چلتا، بے ہوش ہوتے ہیں تو سفر کا پتہ نہیں چلتا، یا آپ سفر میں ہیں، بس میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اپنے خوابوں میں گم ہیں، تو آپ موٹر وے پہ جاتے ہوئے بھی آپ کو نہیں پتہ، اور اگر آپ ڈرائیور ہیں تو کیا ہوگا؟ اگر یہ کیفیت کسی ڈرائیور کی ہو جائے کہ وہ خوابوں میں گم ہو جائے تو کیا ہوگا؟ ایکسیڈنٹ۔ تو ڈرائیور کو الرٹ رہنا پڑتا ہے، وہ اس قدر مست نہیں ہو سکتا کسی سکرین کی وجہ سے، کسی گانے کی وجہ سے، نعت میں یا درود میں، ایون بچہ اولاد جو ڈرائیور ہے وہ ماں کے تصور میں بھی محو نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں بھی وہ اس قدر محو نہیں ہو سکتا کہ اس کی گاڑی کہیں ٹھک جائے۔ اللہ کا ذکر انسان کو چاق و چوبند رکھنا چاہتا ہے، یہ وہ والی مستی نہیں ہے۔ آپ اگر مست ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو انڈیویجول لیول پہ حالت سکون میں ہونا پڑے گا کہیں پہ۔ اب میں یہاں پہ بیٹھا ہوں جتنا مرضی مست ہو جاؤں، لیکن اتنا بھی مست نہیں ہونا چاہتا کہ میرا روزہ ادھر ہی افطار ہو جائے۔ آپ سمجھ رہے؟ تو مختلف کیفیات، مزاج، ماحول کی تبدیلیاں، داخلی اور خارجی تبدیلیاں انسان کے رویوں کو بدلتی رہتی ہیں۔ بعض اوقات آپ نے محسوس کیا ہوگا، میں فری لانسرز کو اب کہہ رہا ہوں، مدیہ کو، آپ کا اچھا پروجیکٹ ہو جائے اور زیادہ پیسے مل جائیں تو آپ خام میں حشاش بشاش ہوتے ہیں، چہکتے پھرتے ہیں، ایسے ہی شوق و شرم آپ کو ہر بندے کے ساتھ دل کرتا ہے۔ کوئی بابا جی بھی گزرے ہو نا 80 سال کے، تو جس فری لانسر کو ایک ہی دن میں 1000-1500 کا پروجیکٹ ملا اور ڈالر کا، وہ بابا جی کو بھی ینگ سمجھے گا، وہ کہے یار بابا جی آج بڑے سونے لگ رہے ہیں۔ اور جس دن اس کا پروجیکٹ جو ہے نا وہ فیڈ بیک گندی ہو یا اس کا ہفتہ گزر جائے اور کوئی پروجیکٹ نہ آئے، اچھا خاصا جوان بندہ، خوبصورت لڑکی اور لڑکا زہر لگ رہے ہوتے ہیں اس کو، اور کہتے ہیں یار کتنا اس کا بوڑھا لگ رہا چہرہ، اس کا کتنا پیلا چہرہ لگ رہا ہے اس کا یا حیو یا قیوم۔ تو اندر کی کیفیت بدل گئی۔ جب انسان کی جیب خالی ہوتی ہے نا تو بہت سارے جو نظارے ہیں اس کے بدل جاتے ہیں۔ میں اس لیے آپ کو اکثر کہتا ہوں اپنے آپ کو محتاجی کی زندگی پہ نہ رکھیں، آپ نے مزہ کرنا ہے نا، آپ اپنے آپ کو قید سے آزاد رکھیں۔ اگر آپ نے موموں کو انجوائے کرنا ہے تو ہر کس کی قید سے آزاد ہیں، صرف اللہ کی بندگی میں آ جائیں۔ میں آپ کو بڑے یقین سے کہہ رہا ہوں، انسان اگر اپنی خواہشات کے زنداں کا اسیر ہو جائے، اپنی خواہشات کا قیدی ہو جائے، تو وہ زندگی کو انجوائے نہیں کر سکتا، بہتر انداز میں انجوائے نہیں کر سکتا زندگی کو۔ اللہ اکبر۔ تو میں نے آپ کو مختلف مثالیں دی کیفیات کی۔ کوئی چیز آپ فریج میں رکھتے ہیں، گوشت قیمہ جم جاتا ہے، قربانی والے دنوں میں اکثر دیکھا ہوگا، پھر ماؤں نے جب پکانا ہوتا ہے وہ اس کو باہر نکال کے رکھتی ہیں، تھوڑی دیر، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے ہی نکال دیتی ہیں تاکہ وہ جو برف ہے وہ میلٹ ہو جائے، کیونکہ برف کے ساتھ گوشت چولہے پر نہیں رکھا جاتا۔ جب کوئی چیز چولہے پر چڑھتی ہے تو اس کو آگ کے ساتھ تپایا جاتا ہے، فریج میں رکھنے سے وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، تندوری پہ رکھنے سے وہ کچھ اور ہی آٹا جو ہے نا وہ پک جاتا ہے۔ آپ کا ماحول کیسا ہے؟ آپ اگر اسلام آباد تک پہنچ جائیں لاہور سے گرمیوں میں، تو لاہور کی سخت ترین گرمی جب آپ کلر کہار کراس کریں گے تو آپ کا موسم بدلنا شروع ہو جائے گا۔ کلر کہار میں اگر آپ سٹے کریں، تھوڑا سا گھومیں پھریں آگے پیچھے، تو کلر کہار میں آپ کو محسوس ہوگا کہ یار لاہور کی نسبت کتنی بہتری ہے۔ آپ کلر کہار سے اسلام آباد آ جائیں گے مزید فرق پڑ جائے گا۔ اسلام آباد سے یہاں سے آپ بارہ کی طرف جائیں گے تو اور فرق پڑے گا، تاکہ اسے تھوڑا سا چھت پارک طرف لے جائیں فرق پڑ جائے گا، چھتر سے آپ آگے گھوڑا گلی اور جیکا گلی کی طرف چلے جائیں تو فرق پڑ جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر آپ کرتے جائیں پتھریاٹا پہ یا نیلم پوائنٹ پہ، یا اوپر آپ چلے جائیں ادھر مزید اوپر ناگا پربت پہ چلے جائیں، کو ہمالیہ پہ چلے جائیں، تو کیا ہوگا؟ آپ نے دیکھا جگہ بدلتی ہے، مقام بدلتا ہے تو کیفیت بدلتی، جسم وہی تھا۔ آپ ٹی شرٹ پہن کے چلے لاہور سے، اکثر لاہوریے جو ہے نا وہ گھبرا جاتے ہیں مری آ کے، وہاں سے تو نکلتے ہیں ٹی شرٹ پہن کے، جب مری آتے ہیں تو کانپنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی گرم سرد ہو گیا گرم سرد ہو گیا۔
تو آہستہ آہستہ جو تبدیلی آتی ہے اس میں گرم سرد نہیں ہوتا، لیکن ایک دم اے سی سے آپ گرمی پہ نکلیں یا ایک دم گرمی سے آپ اے سی میں آئیں گے تو بیمار ہو جائیں گے۔ سنت بھی ہے کہ جب آپ، اور یہ طریقہ کار مجھے بے جی نے سمجھایا تھا اور میں آج تک بیمار نہیں ہوا اس حوالے سے، اور یہ آپ لوگوں کے لیے ٹپ دے رہا ہوں۔ اگر آپ سر کے درد سے نجات چاہتے ہیں یا چاہتے ہیں کہ ایک دم بیمار نہ ہوں تو بچوں کو بھی سکھائیں، اے سی والی گاڑی سے نکلیں تو ماتھے پہ ہاتھ رکھ لیا کریں تھوڑی دیر کے لیے، اے سی والے کمرے سے نکلیں باہر تو ماتھے پہ ہاتھ رکھ لیا کریں، یا ماتھا بہت سینسٹیو ہے، ہاتھ رکھ لیا کریں ماتھے پہ، یا اس کو دی ادر وے راؤنڈ، آپ گرمی سے اے سی پہ جاؤ یا اے سی سے گرمی میں آؤ، دکان سے نکلو جس میں اے سی ہوتا ہے۔ ہم پتہ کیوں بیمار ہو رہے ہیں، یہ سر کا درد کیوں نہیں جاتا؟ کیونکہ ہمارے گھروں میں اے سی نہیں ہے بعض اوقات، لیکن ہم ایسی دکانوں پہ جا کے شاپنگ مالز میں شاپنگ کرتے ہیں جہاں پہ اے سی چل رہا ہے، تو ہم گرمی سے اس میں داخل ہوئے اور جب وہاں سے پھر نکلے پھر گرمی میں آ گئے۔ تو اب ایسا کرنا پڑتا ہے، مجبوری ہے، تو آپ ماتھے پہ ہاتھ رکھ لیا کرو تھوڑی دیر کے لیے۔ یہ ٹپ دے رہا ہوں آپ کو، بے جی نے مجھے سمجھائی تھی اور مجھے آج تک بڑا فائدہ ہوا۔ آہستہ آہستہ جب آپ آگے بڑھیں گے، تھوڑا سا منٹ 2 منٹ کے بعد آہستہ آہستہ ماتھے کو رگڑیں گے آپ تو کول ڈاؤن ہو جائیں گے۔ اے سی میں آ کے بھی یہی کریں، اے سی سے باہر نکل کے بھی یہی کریں، آپ کبھی بیمار نہیں ہوں گے، کبھی گرم سرد۔ مجھے آج تک نہیں ہوا، مجھے آج تک اس طرح سر کا درد یا فلو خدا نخواستہ وہ نہیں ہوتا۔ ہم یہ جو اچانک نکلتے ہیں نا، اچانک ہم بوکھلا جاتے ہیں، ہمارا جسم تیار نہیں ہوتا۔ ابھی ساری باتیں میں فزیکل ورک کر رہا ہوں۔ تو اسلام آباد سے مری کی طرف جب ہم نکلتے ہیں تو آہستہ آہستہ موسم بدلتا ہے، آپ ہوش و حواس میں ہوتے ہیں، تو آہستہ آہستہ جسم تیار ہونا شروع ہو جاتا ہے اس تبدیلی کے لیے جو آنے والی ہے۔ لیکن اگر آپ آسمان سے گریں اور کھجور میں اٹک جائیں، سر مڈاتے ہی اولے پڑ جائیں، سر مڈاتے ہی اولے پڑ جائیں تو کیا ہوگا؟ اف یو آر ناٹ ریڈی یو وانٹ بی ایبل ٹو سروائیو۔ آپ کو پرابلم آئیں گے کیونکہ آپ تیار نہیں تھے۔ تو جب آپ تیار نہیں ہوتے تو بہت سارے مسائل ہو جاتے ہیں نا، جب آپ تیار نہیں ہوتے تو بہت سارے مسائل ہو جاتے ہیں۔ یہ مثالیں میں کسی وجہ سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، غور کرتے جائیں ساتھ ساتھ۔ یا حیو یا قیوم، ابھی غور نہیں کریں گے تو بعد میں کرنا پڑے گا، بعد میں کرنا پڑے گا آپ لوگوں کو۔ یہ میں یہاں پہ پھولوں میں بیٹھا ہوا ہوں، پورا گراؤنڈ ہے، کافی ساری جگہیں تھیں، لیکن میری طبیعت یہاں پہ آ کے مچلتی ہے۔ کیوں؟ اس جگہ کا، اس مقام کا میری روح کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ لیکن اگر میں کوڑے کرکٹ کا ڈھیر ہوں، گند ہوں، اگر میں گند ہوں تو مجھے روڑیاں اچھی لگیں گی۔ گھر کا جو گند ہوتا ہے نا اس کو روڑی پہ پھینکا جاتا ہے، جتنا بھی گند ہوتا ہے اس کو روڑی پہ پھینکا جاتا ہے، کچرے کے ڈھیر پہ۔ آپ کی محفل کیسی ہے، آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے، آپ کا مزاج کیا ہے، آپ کس طرح کی کمپنی میں بیٹھتے ہیں، آپ خود کیسے ہیں، آپ سے جڑے ہوئے لوگ کیسے ہیں۔ شاگردوں کو دیکھ کے اندازہ ہو جائے گا کہ استاد کیسا ہوگا، مریدوں کو دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ مرشد کیسا ہوگا، چیلوں کو دیکھ کے پتہ چل جانا چاہیے کہ گرو کیسا ہے، جیسے شہریوں کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے نا کہ اس ملک کا نظام کیسا ہوگا۔ تعلیم و تربیت، کسی بھی بچے کو آپ اٹھا لیں گلی میں، آپ اس سے 4-5 منٹ سوال پوچھیں، آپ کو اس کی باتوں سے پتہ چل جائے گا اس کے گھر میں اس کے والدین کی نفسیات کیا ہے۔ بتا دیتا ہوں، پکا پتہ چل جاتا ہے پیٹرنز کا۔ جو اسی طریقے سے جو گھاگ لوگ ہوتے ہیں نا سوشل میڈیا پہ، یہ لڑکیاں غور سے سن لیں، اپنے یہ جو کان ہیں نا بڑے بڑے، مدیہ یہ جو لمبے لمبے کان ہیں، نور یہ کھولو، سنو نائمہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ انسان کی شخصیت کے کتنے کی پیٹرن ہو سکتے ہیں، میں آپ کو اکثر دکھاتا ہوں۔ بیج لگائیں گے، پودا نکل آئے گا، پھول لگے گا، اس کے اوپر پھل لگیں گے۔ سردیوں میں درخت ایسے ہو جاتے ہیں، گرمیوں میں ایسے ہو جاتے ہیں، خزاں میں ایسے ہو جاتے ہیں، بہار میں ایسے ہو جاتے ہیں، پیٹرن ہے نا۔ تو ہر بندے کو پتہ ہے کہ مرغی اتنے دنوں کے بعد چوزے نکالتی ہے، اور مرغی جب اس طرح کی آوازیں نکالے تو اس کا مطلب وہ انڈے نہیں دیتی، پتہ ہے نا ہمیں۔ اوور دا ایئرس بزرگوں نے ہمیں بتایا ہوا ہے، تجربات ہمارے مشاہدے میں چیزیں آ رہی ہیں، تجربے میں آ رہی ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، نفسیاتی پیٹرن ہوتے ہیں۔ یہ جو نوجوان لڑکیاں ہیں 17-18 سال کی، 19 سال کی، بڑے غور سے سن لیں میری باتیں اور اپنی چھوٹی بہنوں کو بتائیں میں کیا کہہ رہا ہوں، ان کو سن رہی ہوں گی روزے سے پہلے، یہ بچیاں بڑے غور سے سن لیں۔ میں ایک مرد ہوں نا،
میں نے عمر گزاری ہوئی ہے اور میں ایک ماں کا بیٹا ہوں. ماں کی بھی ایک ایج ہے بیجی میری, اللہ کریم ان کے درجات بلند فرمائے. جب آپ آبزرو کرتے ہیں نا چیزوں کو, اپنی بہنوں کو, اپنی باجیوں کو, اپنی ماں کو, اپنی خالہ, چچی, پھپھی, آپ کی ٹیچر ہو سکتی ہیں کوئی فیمیل, میری بھی استاد محترم ہے فیمیل, بڑی زبردست, میرے لیے بڑی محترم, میڈم فہمیدہ ہیں, میڈم ناہید ہیں, اور بہت سارے پروفیسر ڈاکٹر ہیں. اللہ کریم ان کو صحت عطا فرمائے, ان کا شملہ بلند رکھے, ان کو محترم معتبر باوقار رکھے. یہ چھوٹی بچیاں خاص کر غور سے سنیں. آپ لوگ جب میٹرک میں ہوتے ہو نا, 9ویں 10ویں میں, گرلز سنو میں کیا کہہ رہا ہوں, اور یہ جو کھرانٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا اوپر, انہیں آپ کی ایچی بیچی کا پتہ ہوتا ہے. آپ جب ڈھولکی اس طریقے سے بجائیں گے تو اس کا کیا مطلب ہے, آپ جب چھت پہ کپڑے سکھائیں گے تو اس کا کیا مطلب ہے, آپ اگر اس طرح کا سٹیٹس لگا رہے ہو واٹس ایپ پہ تو اس کا کیا مطلب ہے, آپ کی تصویر اگر اس طرح کیا تو اس کا کیا مطلب ہے. چونکہ وہ پڑھے ہوئے ہیں نا, سمجھے ہوئے ہیں, اور ان کا کام ہی چونکہ یہ ہے ٹارگٹ کرنا. ولنریبل شکاری جب شکار کے لیے نکلتا ہے تو کیا کرتا ہے, اس کو پتہ ہے, شیر کے شکاری کو پتہ ہوتا ہے شیر کی نفسیات کا, کبوتر پکڑنے والے کو پتہ ہے کبوتر کا, جس نے چڑیاں پکڑنی ہیں, ہم نے بچپن میں ہمیں پتہ ہوتا تھا ٹوکرے کے نیچے کس طریقے سے چڑیاں آئیں گی. تو ہم سب کو ایک دوسرے کا پتہ ہونا چاہیے بھی. صرف آپ نے بیوقوفی نہیں کرنی, آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے. بچیوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب وہ ان کو کوئی رینڈم انداز میں ان باکس میں زیادہ لاڈیاں کرتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے. ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس طرح کے ڈائلاگ کس طرف لے کے جا رہے ہیں. دھوکہ دینے والا آتے ساتھ ہی تو نہیں بتاتا میں دھوکہ دینے لگا ہوں. پیاری بہن تیار ہو جائے, میں آپ کو دھوکہ دوں گا, ایسا نہیں ہوتا. دھوکہ دینے کے لیے دھوکے والا روپ اختیار کیا جاتا ہے. یہ لڑکیاں بڑے غور سے سنیں میں انہیں کیا کہہ رہا ہوں. میں نے اس لیے آپ لوگوں کے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے, ان باکس میں مت جایا کریں, ان باکس سے بچیں. جب تک آپ کا احترام قائم نہیں ہو جاتا, اعتبار قائم نہیں ہو جاتا, فار گاڈ سیک, یہ جو کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر ماحول بن گیا ہوا ہے نا, آپ کی دونوں کی خواہش ہے, اگر آپ یہ سسٹم میں آنا چاہتے ہیں جس کی بنیادی گناہ پہ, جو ہمارے دور میں کانسیپٹ دور دور تک نہیں تھا. ہمارے دور میں نے آپ کو شاید ایک دفعہ واقعہ بھی بتایا تھا, ہمارے دور میں محبتوں میں بھی شرم و حیا تھی کہ اگر ایک چیچی انگلی, یہ جو چھنگلیاں ہے نا, چھوٹی سی لٹل فنگر, یہ بھی اپنے محبوب کے ساتھ ٹچ ہو جاتی, فزیکل محبوب کی بات کر رہا ہوں, تو کئی دن تک شرمندگی رہتی کہ محبوب کیا سمجھے گا کہ میں نے جان بوجھ کے یہ چھوٹی انگلی اس کے ساتھ لگائی ہے. یہ سب سے پیک ہوتی تھی ہمارے دور کی بات بتا رہا ہوں, شرم و حیا. اور مشرقی محبت میں یہی چیز تھی. یاد رکھیے, ہم جس کلچر سے جڑتے ہیں نا وہی تاثیر ہوتی ہے. اور میں والدین کو اب کہنے لگا ہوں, میں نے اے سی کی مثال آپ کو دی ہے, آپ کے بچے کی اصل بالکل وہی ہے, برقرار ہے, لیکن اگر وہ اے سی والے کمرے میں بیٹھا ہے تو ٹھنڈا ہو جائے گا, گرمی میں ہے تو گرم وجود ہو جائے گا اس کا, یا اس کو اندر سے بخار ہو گیا تو پھر آپ اے سی میں رکھیں یا باہر رکھیں, کوئی فرق نہیں پڑے گا. بچوں کو بتائیں, بچوں کو بتائیں, سوشل انجینئرنگ کے بارے میں بتائیں ان کو. اپنا راز کسی کو نہ دیا کریں, اپنی ذات کسی پر نہ کھولیں جب تک کوئی احترام کے دائروں میں نہیں آ جاتا, جب تک آپ کو یقین نہیں ہو جاتا. دیکھیں نا, ماں باپ کو سارا کچھ پتہ ہوتا ہے, ماں باپ کو سارا کچھ پتہ ہوتا ہے, اور وہ استاد ہی نہیں ہوتا جس کو شاگردوں کی نقائص کا پتہ ہو اور وہ معاشرے میں ڈنڈورا پیٹتا پھرے. کبھی کوئی استاد اس طرح نہیں کرتا. وہ نقلی استاد ہیں, بس پی ٹی سی سی ٹی بی ایڈ کر کے اوپر آگے ہوئے ہیں. استاد تو بھرم رکھتا ہے اپنے بچوں کا, استاد تو چھاؤں ہوتا ہے, استاد تو پردہ رکھتا ہے. استاد کے پاس ہر بچے کی کہانی ہوتی ہے, لیکن کسی دوسرے بچے کو پہلے بچے کی کہانی کا پتہ نہیں ہوتا. استاد کا یہی مقام و مرتبہ ہے. والدین ایسی تو کرتے ہیں. آپ لڑکیاں سوشل انجینئرنگ کو سمجھیں,
خاص کر یہ جو عمر ہے نا آپ لوگوں کی چھوٹی بچیوں پہ بہت نظر رکھیں، 5ویں 6ٹھی 7ویں، بتا رہا ہوں پھر آپ کو، ان کو سمجھا دیں، ان کو چالاک کر دیں۔ کزنز میں سے کوئی کزن ضرور ایسا ہوتا ہے جو پولوٹڈ ہو جاتا ہے، بڑے اوپن لفظ بتا رہا ہوں آپ کو، کزنز میں سے کوئی کزن ایسا ہوگا جو زیادہ ہی ایڈوانس ہو گیا ہوگا، زیادہ ہی میچیور ہو گیا ہوگا، ہو سکتا ہے اس کے دوست ایسے ہوں، تو پھر وہ سب سے پہلی جو کوشش ہوتی ہے نا ولنریبل چیزیں، تو ماحول اور مزاج، یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ نے عورت کو ایک جذبہ دیا، ایک ملکہ دیا اس کی آنکھوں میں، وہ بچیوں کے اندر زندہ ہونا چاہیے۔ آپ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا جب تک آپ خود نہ چاہیں، آپ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا جب تک آپ خود نہ چاہیں۔ آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے میری لمٹ کیا ہے، میری حد کیا ہے۔ اور میں نوجوان بچوں کو بھی کہتا ہوں، لڑکوں کو بھی، صرف لڑکیاں ہی نہیں، آپ کے لیے بھی پرابلمس ہیں بہت سارے۔ 90s سے میں لاہور میں دیکھ رہا ہوں کچھ چیزیں، آپ کو بھی بلیک میل ہونے سے بچنا ہے، اپنی کمزوری کسی کو نہ دیں، ڈنڈورا مت پیٹا کریں اپنی محرومیوں کا، اپنی دکھوں کا، غم کا۔ اپنے آپ کو تماشا بنائیں گے تو لوگ تماشائی بن جائیں گے، اپنے آپ کو تماشا بنائیں گے تو لوگ تماشائی بن جائیں گے، اپنے آپ کو میت بنائیں گے تو لوگ جنازہ پڑھیں گے، اپنے آپ کو بازار کی چیز بنائیں گے تو خریدار آ جائیں گے۔ یہ 3-4 جملے لکھ لیں اپنے پاس، آپ کے لیے آمد ہے، نوٹ کر لیں، غور کریں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تماشا مت بنائیں اپنے آپ کو، اپنی محرومیوں کا اظہار نہ کریں، کیونکہ اگر آپ بھکاری بن گئے تو بھیک دینے والے آ جائیں گے، سائل بن گئے تو سوالوں کے جواب دینے والے آ جائیں گے، مجرم بن گئے تو جرم کی بیخ کنی کرنے والے آ جائیں گے، غدار ہو گئے تو ویگو آ جائے گی، غدار ہو گئے تو ویگو آ جائے گی، آپ جو ہوں گے اسی طرح کے حالات پیدا ہو جائیں گے۔ تو اس لیے نوجوان بچے اور بچیاں اپنی ڈگنیٹی کا خیال رکھیں، اپنے ماحول کو دیکھیں، بچوں پہ نظر رکھیں، وہ اے سی میں بیٹھے ہوئے ہیں یا گرمی میں ہیں، ماحول بدلتا ہے تھوڑا سا، ان کو ڈھکے چھپے الفاظ میں بتائیں ان کی لمٹ کیا ہے۔ میں آپ کو اپنے روزے کی حالت میں ایک بڑے اندر کی بات بتاؤں، ہم جو 90 کے جوان ہیں نا، 90 کی دہائی کے جوان، ہمارے والدین سمجھتے تھے ہمارے بچے بڑے سادہ ہیں، ہمارے والدین سمجھتے تھے ہمارے بچے بڑے سادہ ہیں۔ اس دور یہ میں انٹرنیٹ نہیں تھا اس وقت، اور میں آپ کو بڑی یقین سے کہہ رہا ہوں کہ ہم دوستوں کی محفل میں جب بیٹھتے تھے نا، ہمیں دنیا جہان کی باتوں کا پتہ ہوتا تھا۔ اور آج کل کے بچے جن کے پاس کمپیوٹر، یہ موبائل آ گیا ہے، آپ انفینٹ بیبی کو بھی انفینٹ نہ سمجھے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں تو وہ ایدان کی امی ابو کو بھی کہا ہے، وہ منیب کا بیٹا ہے نا ایدان، میں اس کا رشتے میں دادا ابو لگتا ہوں، تو میں نے کہا اس کو، یہ جو ابھی سے ہے نا، اس کے اوپر نظر رکھیں بھائی، یہ شیر خار بچے ہیں، ماؤں کے پیٹ سے سیکھ کے آ رہے ہیں سارا کچھ۔ یہ میں اس کو لائٹ ٹون میں اس لیے کہا تاکہ آپ سمجھ جاؤ، یا حیو یا قیوم، آپ کی زندگی ہمیشہ ذمہ دار ہونی چاہیے، اپنے بچوں کو صاف باتیں بتائیں، اپنے علاوہ ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں ہوں تو پھر ان کو جانے دیں کہیں پہ، اکیلے مت جانے دیں۔ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، عمر کے اس چھوٹے حصے میں جب انفارمیشن کی ایکسیس موبائل تک آ جائے، بچوں کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے، اب ہم چھپ نہیں سکتے، اب ان ریالٹیز کا سامنا کریں کہ بچوں کو سب کچھ پتہ ہے۔ کیوں چھپتے ہیں آپ؟ میں نہیں چھپتا، مجھے پتہ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں 90s میں یہ نہیں تھا انٹرنیٹ، ہمیں پھر بھی بہت کچھ پتہ تھا۔ کیسے پتہ چلا؟ مجھے تو بالکل نہیں پتہ ہوتا تھا، بے جی کا ڈنڈا ڈولی چلتی رہتی تھی، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں ہمارے 15-20 دوست ایک جگہ پہ بیٹھتے ہوتے تھے، ان میں سے ایک عالم فاضل ضرور ہوتا تھا، وہ کچھ زیادہ ہی پڑھا لکھا ہوتا تھا، اور جب وہ بتاتا تھا نا تو ہم بڑے غور سے سنتے تھے، کیونکہ ہمارے پاس یہ معلومات نہیں تھی، اور ہم علم حاصل کرتے تھے اس عالم فاضل سے، وہ ہمارا اس وقت گرو ہو جاتا تھا، وہ ہمیں بتاتا تھا کہ اچھا ہے بھی ہوتا ہے، اور ہم جیسے بندے سوچ میں پڑ جاتے تھے کہ یار مجھے نہ کبھی بے جی نے بتایا، نہ ابو جی نے بتایا، نہ بھائی جان نے بتایا، اچھا ہے بھی ہوتا ہے یہ بھی ہوتا ہے، میری کسی درسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا، اتنے علم کے خزانے مجھ سے چھپائے گئے ہیں۔
आप समझ रहे हैं मैंने इसको बड़े सटेरिकल आयरॉनिकल अंदाज में सटायर मैंने किया आपके सामने कि मुझे उस वक्त पता चला और मैं हैरान हो जाता था कि अच्छा ये होता है, इस तरह होता है, अच्छा ये भी बात होती है। 90s में मैं बता रहा हूँ आपको, ऑन ओथ बता रहा हूँ, मुझे पता चल गया था। और जिन्होंने मुझे बताया उनको मुझसे भी पहले पता चला होगा, क्योंकि हमारे बचपन में भी कुछ लोग थे बड़े आलम फाजल, उन्हें बहुत कुछ पता होता था। सानू तो बेजी ने पढ़ने नहीं देता है अभी हर वक्त डंडा लेके पीछे पहुंच जाती थी, ज़रा इल्म हासिल करने नहीं दिया उन्होंने। शाम को सूरज गुरूब होने से पहले वापस आना है, एक 5 मिनट लेट हो गए तो बेजी का डंडा चलता था। जाहिल रखा हमको बेजी ने, और बहुत अच्छा किया। अल्लाह करीम ऐसे इल्म से आपको भी बचाए, आपकी नस्लों को भी बचाए। मुझे बेजी ने इस तरह का बड़ा जाहिल रखा, हम सब बहन भाइयों को। बल्कि हमारे गांव में तो एक माहौल ऐसा था कि किसी की जुर्रत नहीं होती थी, लेकिन फिर भी कुछ लोग होते थे बड़े आलम फाजल, बड़े आलम फाजल होते थे, उनको सारा कुछ पता होता था। वालदैन कहते थे साडा पुत्र बड़ा शरीफ है, मासूम पुत्र है, मेसना। और बच्चों के दोस्तों से पूछा करो कितना मासूम है। आजकल के बच्चे जो है ना, जहाँ बैठते हैं उसके असरात आते हैं। मैंने इसलिए आपको एसी की मिसाल दी थी, इसको जोड़ते हैं फिर मैं जाता हूँ, चूँकि रोज़ा लगने लग गया मुझे। अब फूल दिखा दो एक दफ़ा आपको, मदिया ये लो, नूर या है ये या कहीं। बच्चे जहाँ बैठते हैं असरात होते हैं, लेकिन वक्ती तौर पर होते हैं। जब घर में वापस आया करें स्कैन कर लिया करें, एसी वाला कॉन्सेप्ट ख़त्म कर दिया करें। और गर्मी से आए हों तो थोड़ा सा ठंडा कर लिया करें अपनी मोहब्बतों के साथ, गुस्से ना हुआ करें प्लीज़। बच्चों का कोई कसूर नहीं, खुदा की कसम बच्चों का कसूर नहीं है। मालूमात की बहुतात होगी हुई है। पहले हम जाते थे लिंक तक, अब लिंक हम तक आ रहा है। पहले हम जाते थे लिंक तक, हम वो चल के जाना, वो दूर तक चल के जाना, कोई बैटरियां भी लेके आनी, VCR भी लेके आना, 2-4 मूवियाँ भी ले आनी। और जो आलम फाजल होते थे वो और तरह की मूवी भी कोई एक रख लेते थे, हमें पता ही नहीं चलता था। जब हम देख लेते थे सुल्तान राय की मूवी तो बड़े हमारे कहते थे और निके निके चलो उठ के जाओ तुसी सोवो हुन। मैं बड़ा सोचता था कि मुझे कह रहे हैं सोने का, खुद क्यों नहीं सो रहे। आप समझ रहे हो, अब तो इतना एहतमाम नहीं करना पड़ता हर चीज़। इसी फेसबुक के अंदर भी ऐसा मामला हो सकता है, तो इन बॉक्स में बहुत एहतियात किया करें। कोशिश करें कोई ऐसे राज की बात ना हो जो इन बॉक्स में आए। और फिर जब आपका एहतराम हो जाए, आप किसी ऐसे रिश्ते में हैं जो मोतबर रिश्ता है, तो फिर आपको इजाज़त है, फिर आपको इजाज़त है। देखो आप किसी ऐसे बंदे के साथ ही तन्हाई में बैठेंगे ना, या तन्हाई में चलेंगे जिसके ऊपर आपका एतबार है। आप डाकुओं के साथ तो नहीं चलेंगे, जो आपके एहतराम का कायल नहीं, जिसको जो सिर्फ किसी गर्ज के लिए आपके करीब आया है ना, वो गर्ज की तकमील तक हर दाव पेच इस्तेमाल करेगा। लिख लो, ये लड़कियां तो खासकर लिख लिया करें प्लीज़। नूर इनको समझाओ मैं क्या कह रहा हूँ, मदिया बताएं इनको, नाइमा छोटी बच्चियों को बताओ मैं क्या कह रहा हूँ। आप लोग मेरी टाइग्रेसेस हो, आपको तो काफ़ी कुछ मैंने ट्रेन कर दिया है और मेरी यही जिम्मेदारी है। मैं ना, मेरे बारे में पता क्या, मेरे जो बड़े बुजुर्ग होते थे ना, भाईजान यानी गाँव के जो हमारे बड़े लाले होते थे, वो कहते हैं ये मिठू ना पता लगन दो, इन्हों पता लग गया इन्हें सारे दस देना इन्हों पता लग गया इन्हें सारे दस देना मैं इस मामले में ना, अल्लाह अकबर, मैं तो अल्लाह पाक नूं भी दस देना होना या हय्यो या कय्यूम। मैं मास्क लगा लूँ, मैंने अभी निकलना है, 1 मिनट। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि रोज़े की हालत में मैं कितना शौक़ शरीर हो जाता हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ रोज़े रखा करो, रोज़े बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। फूल दिखा लो ना आपको एक दफ़ा, और अपना दरख्त भी दिखाऊँ आपको। ये देख, ये देख रहे हो, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम।
بچوں پہ اثرات آتے ہیں عارضی طور پر. کوشش کریں بچے اندر سے بیمار نہ ہو جائیں. اگر کوئی بچہ اندر سے کرمنل ہو گیا ہے اس کی علاج کریں, اس کی کونسلنگ کریں. بچے اندر سے بیمار نہیں ہونے چاہیے. باہر کا یہ جو وقتی طور پر اثرات ہوتے ہیں, کسی بھی چیز کا اثر ہوگا, گرم سرد, آپ کا کام ہے کہ آپ اپنا ماحول گھر کا ایسا رکھیں کہ بچہ جب آپ کے پاس آئے آپ اس کو سکین کر لیں. آپ کم از کم ماں باپ کو تو اتنی سمجھ ہونی چاہیے کہ میرا بچہ کس طرف جا رہا ہے. اور میں آپ کو ایک بات تجربے کی بتا رہا ہوں, میرے اسٹوڈنٹ سے آپ پوچھ سکتے ہیں. میں جب کالج میں لیکچرر تھا نا, انگریزی کا لیکچرر تھا میں, انگریزی استاد, تو لہجہ میرا یہی ہوتا تھا. اب انگریزی کا استاد ہو اور باتیں اسلام کی کرے تو اسلامیات والے مولوی صاحب کو پسند نہیں آیا, انہوں نے پرنسپل صاحب کو شکایت لگا دی. چونکہ میں بڑے اوپن انداز میں بچیوں کے مسائل بتاتا تھا اس وقت بھی, اور بچوں کو بچوں والے مسائل بتاتا تھا ہر چیز کے. تو میری شکایت لگا دی پرنسپل صاحب کو کہ شاہ جی گندیاں گلاں کرتے ہیں. تو پرنسپل صاحب نے مولوی صاحب نو کٹ دیتا کالج دے وچوں. بچوں پوچھ کے نا مولوی صاحب نو کٹ دیتا. وہ پہلے ایک ہوتے تھے ہمارے, پھر بعد میں آئے ظفر اقبال قریشی صاحب, میرے دوست بن گئے. وہ بڑے اچھے انسان تھے. اس سے پہلے ایک مولوی صاحب کو نکال دیا. وجہ کیا تھی؟ پرنسپل صاحب نے کہا یہ آپ کی ذمہ داری تھی, اٹ واز یور ڈیوٹی کہ آپ بچوں کو بتاتے. وہ انگریزی کا استاد ہے, اس کو بتانا پڑ رہا ہے. میں نے آپ کو رکھا تھا کہ آپ بچوں کو بتاتے کہ سارے کیڈٹس ہیں, ان کے مسائل کیا کیا ہو سکتے ہیں. شاہ جی کو کیوں بتانے پڑے ہیں, انگریزی کا استاد کیوں بتا رہا ہے؟ آپ سمجھ رہے ہو؟ تو استاد اگر چاہے تو بچوں کو ٹرینڈ کر سکتا ہے, ماں باپ چاہیں تو بچوں کو بتا سکتے ہیں. آپ جو بڑے ہوتے ہیں نا سوسائٹی کے, بڑے بہن بھائی, خاص کر میرا ہر سپارٹن اس بات کا ذمہ ہے کہ وہ اپنے سے چھوٹوں کو وہی رول ادا کرے جو میں رول پلے کر رہا ہوں آپ کی زندگی میں. آپ کو بننا ہے جو میں آپ کو بنانا چاہتا ہوں. آپ سمجھ رہے ہو؟ نہیں سمجھ رہے؟ میں درخت کے نیچے تھوڑا کھڑا ہوں, یہ درخت مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. ہاں, یہاں کھڑے ہو کے میں بات کرتا ہوں. سبحان اللہ و بحمدہ. آپ دیکھیں جیسے میں تنا ہوں اور یہ شاخیں نکل رہی ہیں. یہ شاخیں پتہ کون ہے؟ یہ مدیہ ہے, یہ والی رائٹ سائڈ پہ سب سے بڑی یہ نظر آ رہی ہے جو, وہ اس طرح باقی بھی ہیں. اور پھر یہ تنا بھی ساتھ, تنے میں بھی بعض کا ایک حصہ نیا نکلتا ہے. نور, نائمہ, یہ دیکھ رہے ہو, بلال, ہاشم, علی حمزہ, اور کون کون ہے؟ یہ شاخیں ہیں. آپ لوگ پھیلتے جاؤ. اور برگد کی شاخیں, بوڑ کی شاخیں, آپ کو پتہ ہے کہ درخت بن جاتی ہیں. یہ وہ والی شاخیں نہیں ہیں جو ضائع ہو جائیں گی. آپ نے بھی زمین میں لگنا ہے. برگد ہے یہ, برگد کا درخت ہے جس کی شاخیں پھر زمین میں جاتی ہیں اور تنا بن جاتی ہیں. ہر شاخ تنا بنے گی اور پھر اس سے نئی شاخیں نکلیں گی. یہی کرنا ہے آپ نے. میں آپ کے ڈی این اے کو ٹرینڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, آپ کے جینز کو. میں تو پہلے دن سے یہی چیز کر رہا ہوں کہ آپ کا جینیٹک کوڈ کس طرف جانا چاہیے. اپنے بچوں کو, اپنے بہنوں بھائیوں کو, چھوٹوں کو بتائیں سرے عام, ان کو سمجھائیں ان باکس کتنا خطرناک ہے. ان کو بتائیں جب تک اعتبار نہیں ہوتا تب تک کوئی بات نہ کی جائے. اور بچوں کو خاص کر شادی بیاہ کی محفلوں میں, فوتگی کی محفل میں, یہ ولنریبل مومنٹس ہوتے ہیں جس میں بچے بگڑتے ہیں. کیونکہ کوئی نہ کوئی کزن میں ایک عالم فاضل ہوگا, دوستوں میں ایک عالم فاضل ہوگا, کلاس میں ایک عالم فاضل بچہ ضرور ہوتا ہے جو کچھ زیادہ ہی پڑھا لکھا ہوتا ہے. پتہ نہیں اس کا سورس آف انفارمیشن کیا ہے, اس کو علم لدنی کہاں سے مل رہا ہے. ایک تو علم لدنی وہ بزرگوں والا ہے نا, یہ علم دنی جو آتا ہے نا, علم تنی, یہ پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے اس کے پاس. یا یہ جا کے جاؤ بات. شاہ جی رک جاؤ, مٹھو شاہ جی بس کرو, مٹھو شاہ جی چپ کرو. روزہ جے, روزے میں شرارتی ہو جاتا ہوں میں. نور کہا کرو چپ کر جائیں, چپ کر جائیں بابا جی, چپ کر جائیں. لو جی خواتین و حضرات, سڑک پار کر لی جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک پار ہو گئی. یہاں تیز ساری ہیں سڑک گاڑیاں. انہیں بھی روزہ رکھے آج بھائی جان نے. السلام علیکم بھائی جان, موبائل چھاڑ دیو, گڈی چلاؤ. دیکھو موبائل ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور بیگم کو بتا رہے ہیں کہ میں آ رہا ہوں افطاری تیار کرو. اور بھائی گھر پہنچو گے تو افطاری کرو گے نا, موبائل چھوڑو, گھر پہنچو.
ایسے ہی ہاں جوانی ہے، چلو جوانی ہے، تیار ہو جا. یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم. دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھ رہے ہو، صرف لاہور میں نہیں ہوتا، یہ اسلام آباد کا ہے. اگر کوئی بندہ رات کو آ رہا ہو چکر لگاتے لگاتے، یہ نظر آ رہا ہے. اللہ ہی حافظ. بہت ساری دعائیں آپ لوگوں کے لیے. غور کیجئے گا میں نے کیا کہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت ساری دعائیں آپ کے لیے افطاری سے پہلے، آپ کے والدین کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھوڑا سا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں سڑکیں کیسے بنی ہیں. یہ دیکھو، نظر آ رہی ہے. یہ ٹرک کے ٹائر ہیں، ان پہ لگی ہوئی ہے بجری. یہ دیکھ رہے، یہ بن رہی ہے سڑک. یہ دیکھ رہے، نئی سڑک ہے، نئی سڑک. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. السلام علیکم.